پورے دین کا خلاصہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کو یعنی عام انسانوں کو اس بات کا کبھی علم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، تو اللہ انسانوں میں ہی خاص انسانوں کو چنتا ہے، اپنے بندوں میں سے مخصوص بندوں کو ہر دور میں اللہ نے چنا ہے، اور انہی خاص بندوں کو قرآن میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہا گیا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور یہ ختم ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا، ہم نے چنا، اور نبیوں کے نام گنوائے کہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا راستہ بتانے کے لیے ہم نے ہر دور میں اپنے مخصوص بندوں کو رسالت اور نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ نہیں، مختلف صورتوں میں یہ آیت ہر جگہ آپ کو ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ دونوں کی بات ماننا اصل میں ایک ہی کا ہے۔ جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اور جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ قرآن میں اسی کو کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کی، وہی اصل میں کامیاب ہوا۔ آقا نے اپنے ایک حدیث میں کہا کل امتی یدخلون الجنہ، صحابہ کا بڑا مجمع تھا۔ آپ نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری دنیا کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جس نے انکار کر دیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور اقرار کرنے والے جنت میں جائیں گے، لیکن کیا کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا؟ جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، وہ نبی کا انکار کرنے والے ہیں۔ نبی کا انکار کرنے والوں کے بارے میں یہی ہمارے ذہن میں ہے۔ آقا نے کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، جو میری بات مانے گا، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اسی نے میرا انکار کیا۔ اب اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے، اور وہ لوگ بھی آ گئے جو اللہ کے رسول کو نبی تو مانتے ہیں
لیکن اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، میری امت کا جو فرد میری اطاعت اور میری بندگی اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، تو میری نافرمانی کرنے والے لوگ ہی میرا انکار کرنے والے ہیں۔ آقا نے کیا کہا کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے دل کا سکون اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آدمی دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی اولاد کو کہتا ہے، کہتا نہیں یہ میرے آنکھوں کا سکون ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی نے اپنے دل کا سکون اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی اولاد کو نہیں کہا، اپنی اولاد کو نہیں کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ پتہ کیا چلا کہ جن ایمان والوں کی زندگی میں نماز ہے وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو مومن کی زندگی میں نہ دکھے گا۔ آپ ہم کو کہیں گے کہ مولانا نماز دکھا دیجئے، تو ہم آپ کو اس مائک کی طرح، کتاب کی طرح، ٹیبل کی طرح، باکس کی طرح نماز نہیں دکھائیں گے۔ لیکن جب ایک ایمان والا نماز پڑھ رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ دیکھو فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو جماعت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شور مت کرو، امی نماز پڑھ رہی ہے، ابا نماز پڑھ رہے ہیں۔ بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا مومن اللہ کے رسول کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اللہ کے رسول کی دل کا سکون، چین اور قرار ہے۔ اور جن ایمان والوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کو سکون نہیں پہنچا رہے، وہ آنکھوں کی چین نہیں ہے، وہ دل کا قرار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں اسی بات کو کہا، قل، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، بیان کر دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تبھی تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی کارسازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے، نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو سنا دیجئے، بیان کر دیجئے، یہ بات پہنچا دیجئے میری۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی جماعت، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے چلیں۔ آپ نے جو کہا ہے، میری اطاعت، میری فرما برداری اور میری بندگی کا جو طریقہ آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے اور ان تک پہنچایا ہے، آپ کہیے کہ ان پہنچائی ہوئی باتوں پر، ان کیے ہوئے کاموں پر عمل کریں، یحببکم اللہ، تبھی اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یک طرفہ محبت کبھی کامیاب نہیں رہی ہے۔ آج گھریلو زندگی میں آپ دیکھ لیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، خوش دلی کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے۔ شوہر کے دل میں محبت ہے، بیوی کے دل میں محبت نہیں ہے، بیوی کے دل میں محبت ہے، شوہر کے دل میں محبت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ ایک بھائی کے دل میں محبت ہے،
دوسرے بھائی کے دل میں اسی کے لیے نفرت ہے. ایک پڑوسی کے دل میں محبت ہے لیکن دوسرے پڑوسی کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے. یک طرفہ جب محبت ہوگی تو کوئی بہتر نتیجہ کبھی نہیں نکلا ہے. دونوں بھائیوں کے بیچ محبت ہوگی تو دونوں کی محبت کا عمل اور اس کا عملی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا کوئی چھوٹا عمل ہوتا ہے اور بھائیوں میں محبت ہوتی ہے تو دونوں بھائی، تینوں بھائی، چاروں بھائی مشورے سے کام کرتے ہیں. اور محبت نہیں ہوگی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی پرواہ نہیں کرتا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین خیرخواہی کا نام ہے. دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا اکثر جب گاڑی چلاتے ہوں گے آپ، میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا، گاڑی کھڑا کی، اسٹارٹ کیا، چل پڑے، دوسرے نے کہا مولانا صاحب اسٹینڈ اٹھا لیجئے. بے خیالی میں پتہ نہیں چلا اب وہ اسٹینڈ لگا ہوا ہے، گاڑی بڑھ رہی ہے، ٹو ویلر. اب دیکھا کہ ارے بھائی، اب پاؤں سے ایسے مارا، اسٹینڈ اندر چلا گیا. اس نے کیا کیا؟ خیرخواہی کی نا. یہ انسانی خیرخواہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں معلوم ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی ٹو ویلر کا اسٹینڈ گرا ہوا ہے، کھڑا ہے، دوسرے آدمی کی نظر پڑتی ہے، فوراً کہتا بھائی صاحب اسٹینڈ آپ کا گرا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کو اس کا پابند بنایا ہے کہ ایک مومن کی زندگی پوری کی پوری خیرخواہی ہے. الدین النصیحہ، دین اچھا چاہنے کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے. اس کو آپ پلٹ دیجئے تو دین برا چاہنے کا نام نہیں ہے، دین بدخواہی کا نام نہیں ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے. دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام دین ہے، دوسرے کی برائی چاہنے کا نام دین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز اپنی زندگی میں بھی قائم کرو اور تمہارے عمل سے دوسروں کی زندگی میں بھی نماز قائم ہو. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے؟ سامیانہ نصب کرو، سامیانہ گاڑ دو. ظاہر ہے کہ سامیانے کے کئی پیلر ہوتے ہیں نا، کئی پیلر جب گاڑ دیں گے تب کہیں گے کہ سامیانہ کھڑا ہو گیا. سامیانہ کھڑا کر دو بھائی. اب اس میں کئی پیلر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 بنیادی ارکان کو دین کا ستون کہا، پیلر کہا. اور ان پیلروں میں سب سے مضبوط پیلر اور بنیادی پیلر ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسرا سب سے مضبوط پیلر نماز ہے. اتنی اہم عبادت آج مسلمانوں کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں موجود نہیں ہے. مسلمانوں کو نماز کی دعوت اذان کے ذریعے سے دی جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک. لیکن خیرخواہی کا ایک جذبہ پیدا ہوا
کہ جو غفلت میں، کوتاہی میں جو بندے پڑے ہوئے ہیں ان کو غفلت کی نیند سے جگایا جائے، کلمے کی اور نماز کی دعوت دی جائے، مسجد کا راستہ دنیا کی بھیڑ میں وہ بھول گئے ہیں، ان سے جا کر کے ملاقاتیں کی جائے اور ان کو مسجد کا راستہ دکھایا جائے۔ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں یہ راستہ ادھر نہیں ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن بھائیوں نے مسجد کا راستہ بھلا دیا، جن بھائیوں نے محبت کا راستہ بھلا دیا، ہم اس کو بتائیں کہ میرے بھائی دنیا کی بھیڑ میں تم اللہ کا راستہ، اللہ کا گھر بھول گئے۔ لہذا آپ صبح کی اذان کبھی توجہ سے سنیں گے، اور آج بھی اگرچہ الفاظ اذان کے اور ان کا تلفظ زیادہ تر صحیح نہیں ہے، بعض مؤذنوں کی آواز سننے کے بعد خدا کی قسم لگتا ہے کہ کب اذان ختم ہو، اتنی مکروہ آواز، اذان اتنے غلط انداز میں، جبکہ اذان کو توجہ کے ساتھ سننے کا حکم ہے۔ مؤذن کی گردنیں اونچی ہوں گی قیامت میں اور انبیاء رشک کر رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں، کس بنیاد پر؟ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا گھر آنے کی دعوت 5 ٹائم دیا کرتے تھے، ان کے اس عمل کی بنیاد پر۔ سوچئے جب ایک آدمی مؤذن دنیا کی بھیڑ میں اور بازار میں مشغول اور مصروف اور اپنے آپ کو کاروبار میں اور مشغولیت میں بھلا دینے والا، دنیا سمیٹنے کے چکر میں اپنی دینی ذمہ داری کو بھلا بیٹھنے والے انسانوں کے بیچ میں ایک آواز مؤذن کی جا رہی ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے اس ایک عمل نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت میں مؤذن کی گردنیں تمام انسانوں سے اونچی ہوں گی، انبیاء رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کو دنیا کی بھیڑ سے مسجد کا راستہ دکھانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب ایک مؤذن کا عمل اتنا اونچا ہے تو وہ لوگ جو اجتماعی طور پر، وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے کہ بازاروں کی رونق میں اور دنیا کی بھیڑ میں اور دنیا کمانے اور جمع کرنے کے شوق اور لالچ میں دن رات دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے طور پر ایک ذمہ داری اوڑھ لی کہ ہم کو ان کے بیچ جانا ہے، ان کو نماز کی اور کلمے کی دعوت دینا ہے، مسجد کا راستہ ان کو دکھانا ہے۔ تو سوچئے کہ ان کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی لیے ہر وہ عمل جو خیر خواہی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں منع کیا ہے۔ ہر وہ عمل جو خیر خواہی کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو بھلا چاہنے کے راستے میں روڑے اٹکاوے، اللہ نے سختی سے منع کیا۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سورہ اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں انسائکلوپیڈیا کس کا نام ہے۔ سورہ حجرات مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی گھریلو زندگی کے لیے اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ اس صورت میں مسلمانوں کو خاص طور پر ان اعمال سے سختی سے روکا گیا ہے جو خیر خواہی
اور بھلا چاہنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے جو چیزیں، سب سے پہلی چیز کیا کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند مت کرو، چاہے نبی کی زندگی میں صحابہ ہوں یا بعد میں آپ کے قبر انور کے پاس قیامت تک کے پہنچنے والے مسلمان ہوں۔ نبی کے روضے انور پر درود بھی پڑھنا ہو، سلام بھی پڑھنا ہو تو آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کیا کہا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو دو مسلمان پڑوسی، دو مسلمان بھائی، دو مسلمان خاندان آپس میں الجھ جائے، اختلاف ہو جائے، تو اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ جیسے دونوں ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے، اسی طریقے سے دونوں کا جو رویہ پہلے سے تھا خیرخواہی اور بھلائی چاہنے کا، ان کو دوبارہ اسی طریقے پر لے آؤ۔ حتیٰ کہ جو عام حالات میں گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج اس حدیث کو ہم فٹ کر سکتے ہیں اپنے اوپر کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب تو موبائل نے ہم کو جھوٹ بولنے کا لاجک بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ بچوں کے جھوٹ بولنے کا انداز الگ ہے، عورتوں کے جھوٹ بولنے کا انداز الگ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے جھوٹ بولنے کا انداز الگ ہے۔ اور نبی نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ گناہوں کا نام بدل دیں گے، گناہوں کا نام بدل دیں گے اور سمجھیں گے کہ اس بدلے ہوئے نام سے یہ عمل گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے بعض مرتبہ جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا، ہم بہانہ بنا کے آہستہ سے نکل گئے، ہم بہانہ بنا کر کے سائڈ ہو گئے، ہم نے بہانہ کر دیا۔ یاد رکھو، آقا نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے اگر گناہ کا نام بدل دیا جائے تو وہ گناہ نہیں بدلتا ہے۔ بہانہ کا نام بدل دینے سے جھوٹ بہانہ نہیں ہو جائے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا، گناہ ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے واقعات میں عجیب عجیب لطائف آتے ہیں جو نصیحت اور عبرت سے لبریز ہوتا ہے۔ ملا جیون اورنگزیب عالمگیر مغلیہ بادشاہ متقی اور پرہیزگار، ان کے استاد ہیں ملا جیون، انگریزوں کا دور ہے۔ بچوں کی شرارت الگ ہوتی ہے، بچپن کی شرارت الگ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف کی شرارت الگ ہوتی ہے، ہر دور کی بدماشی اور شرارت الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ملا جیون کو بیوقوف بنا کے کچھ پیسہ لیا جائے۔ آئے گروپ بنا کے بچے آئے اور کہا کہ حضرت کچھ سنا کہ نہیں آپ نے، ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ ارے حضور آپ کس دنیا میں ہیں؟ انگریزوں کی بدماشی شروع ہو گئی، وہ جمنا کے اوپر جو پل ہے اس پل کو اٹھا کر کے ٹرین کے ذریعے سے وہ آگرہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی۔ کتنے سیدھے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو سادگی کے ساتھ کہہ دیا اس کی بات کو مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام مسلم نے عام محدثین سے روایتوں تو لے لی،
لیکن کسی ولی سے روایت نہیں لیا. حضرت بہلول سے کوئی روایت نہیں لی. دوسرے محدثین سے جو تقوی اور پرہیزگاری میں ان ولیوں سے کم درجے میں تھے، لیکن اس سے حدیثیں روایت تو لے لی، لیکن کسی صوفی بزرگ سے روایت نہیں لیا. کیوں؟ یہ کسی کو جھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. کہا کہ حضور، انگریزوں کی بدماشی یہ شروع ہو گئی کہ جمنا کا جو پل ہے اس کو اٹھا کر ٹرین کے ذریعے سے آگرہ لے جانا چاہ رہی ہے انگریز. کہا کہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی. اب سوچئے، پل کو اٹھانا، ٹرین میں لاد کے لے جانا، کس بوگی میں پل آئے گا؟ کیا کرنا ہوگا بچوں؟ کہا کہ انگریز بڑی دنیا دار قوم ہے، اگر کچھ رشوت میں کچھ پیسے دے دیں گے افسروں کو تو انگریز افسر سمجھا دیں گے اور پل اٹھ کے نہیں جائے گا. لو بھائی، اب بچے بدماشی کرتے ہوئے محلے میں پتہ چلا، بڑے لوگ آئے اور کہا کہ اللہ والے، آپ بھی بچوں کی بات میں آ گئے. ارے پل کبھی کوئی اٹھا سکا ہے اور ٹرین میں اٹھا کے پل کہیں کوئی لے جائے گا؟ یہ سب بچوں کی بدماشی تھی. کہنے لگے کہ ارے بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ پل اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے، ٹرین میں پل اٹھا کے انگریز لے جا سکتے یا نہیں لے جا سکتے. میں نے ان کی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے آقا کی بات پر یقین کیا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے پل کا اٹھا کر لے جانا اور ٹرین میں لاد کر آگرہ لے جانے پر یقین تو کر لیا، لیکن میں نے مسلمانوں کے بچوں کو جھوٹا سمجھنا نبی کی حدیث کے مطابق گوارا نہیں کیا. آج ہم لوگ بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹی کو، چھوٹی بچی، بیٹا جا تو دادی کیا کرے گی سنے گا، ہے نا، چچی کیا کہہ رہی سنے گا. اب وہ چھوٹی سی بچی، چھوٹا بچہ، وہ کھیلنے میں مشغول ہے، یہ تاثر دے رہا ہے بڑی اماں کو، بڑی چچی پھوپھی کو، دادی کو کہ ہم کھیل رہے ہیں، اور پوری بات وہ چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ آ کے ماں کو بول دیتا ہے. اب ماں سینگ نکال کے لڑنے لگی اور کیا بولی؟ فرشتہ جھوٹ نہیں بولے گا. غیبت اور چغلخور کی تربیت دی ہوئی بچی کو فرشتہ بنا دیا. ہماری بیٹی بولی ہے، چھوٹی بچی، چھوٹا بیٹا، فرشتہ جھوٹ نہیں بول سکتا، فرشتہ جھوٹ نہیں بولے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. دیکھو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. آج عام طور پر مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں سب سے بڑی، سب سے کمی اور کوتاہی کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. مسلمانوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. کوئی کہے گا کہ مسلمانوں میں بے روزگاری بہت ہے، کوئی کہے گا کہ مسلمانوں میں بدعملی بہت ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں حسد بہت ہے، مسلمانوں میں آپسی حسد بہت ہے، مسلمانوں میں غیبت کرنے کا رجحان بہت ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کا برا چاہنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ بہت ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا جذبہ بہت ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے پر الزام لگانے کا رجحان بہت ہے،
اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بے دینی بہت ہے، اور بے دینی اس لیے ہے کہ دین کی تعلیم نہیں ہے، اور دین کی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور اس لیے ہے کہ مسجد سے دور ہیں، کلمے سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں۔ انہی دوریوں نے ہمارے اندر یہ روحانی بیماریاں پیدا کی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو، کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو دعا دو کہ اللہ تم کو اسی طریقے سے اچھی حالت میں رکھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا دو کہ اللہ تم کو ہنستا ہوا رکھے، اللہ تم کو ہنستا ہوا رکھے۔ کیا دین ملا ہم کو کہ ہنسنے والے کی ہنسی، ظاہر بات ہے کوئی خوشی کی بات ہوگی تبھی تو آدمی ہنس رہا ہوگا۔ نبی نے اس ہنسی خوشی کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے دیکھنے والوں پر ذمہ داری عائد کی کہ تم دعا دو اللہ کے لیے کہ اللہ تم کو ہنستا رکھے۔ کسی کو اچھی صحت میں دیکھو تو دعا دو کہ اللہ آپ کی صحت کو برقرار رکھے۔ کسی کے کاروبار میں ترقی دیکھو تو دعا دو کہ اللہ آپ کے کاروبار کو اسی طریقے سے بڑھائے۔ کسی کی تقوی اور پرہیزگاری کو، کسی کے رونے کو دیکھو، گڑ گڑانے کے دیکھو تو کہو کہ اللہ آپ کی دینداری پہ اور اضافہ کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پوچھا آپ سے کہ ارے بھائی، اس آدمی کو تو ہم جانتے ہیں، پچھلے سال تک 2 سال تک تو یہ آدمی کچھ نہیں تھا، اتنی جلدی ترقی کیسے کر گیا؟ مکان اچھا بنا لیا، 4 ویلر گاڑی لے لی، بال بچوں کی شادی کر دی اچھا جگہ سے، اچھا کھاتا پیتا ہے۔ 2-4 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ارے مولانا صاحب، اتنی جلدی کون خوشحال ہوتا ہے؟ 2 نمبر کیا ہوگا۔ دیکھو کیا کیا ہم کہہ دے رہے ہیں، ضرور 2 نمبر کرتا ہوگا۔ ارے بھائی، آدمی بڑا تصویر لیے پڑھتا ہے، ہر وقت دیکھو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا ہے۔ اکثر مسجد میں دیکھتے ہیں، ارے مولانا اس کی مکاری جانیے گا تب نا۔ آپ خالی تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، کسی نے لا علمی کی بنیاد پر پوچھا کہ 4 سال پہلے امیر نہیں تھا، اب مالدار کیسے ہو گیا؟ یہ پہلے اتنا دیندار نہیں تھا، دیندار کیسے ہو گیا؟ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں۔ دل کا حال ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ ریاکاری کر رہا تھا یا مکاری کر رہا تھا یا چال بازی کر رہا تھا۔ ہم مفتی بن کر کے معاشرے میں ایک دوسرے پر فتویٰ ڈال رہے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا کسی بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، یہ اتنا ناپسند عمل ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے روکا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آقا کے دور میں مسلمانوں اور اسلام دشمنوں کے بیچ میں جنگ ہوا کرتی تھی، ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر دشمنی اسلام دشمنوں نے مسلمانوں پر تھوپی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی مذہب کی بنیاد پر کسی سے جنگ نہیں کیا، مذہب کی بنیاد پر کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کبھی نہیں کی۔
آج بھی میں کہتا ہوں، اور اس کا پریکٹیکلی روپ معاشرے میں آج بھی موجود ہے کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمان اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتا ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر نیچی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن اسی ملک میں مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنہا دیکھ کر کے موب لنچنگ کے ذریعے سے اس کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کے کاروبار کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام تر عمل میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طریقے سے نفرت ملک میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کا علم رکھنے کے باوجود مسلمان اپنے مسلم بہول چھیتروں میں دوسرے مذہب کے غریب لوگوں کو کمانے کی مکمل آزادی دیے ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے سامان خرید رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ علل اعلان اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہند پڑی مسلمانوں کا بہول چھیتر ہے، اکثریتی علاقہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کھیت محلے میں ندی گراؤنڈ میں مغرب کے بعد سے لے کر کے 11-12 بجے رات تک ٹھیلا والا، پھچکے والا، خونچا والا، چنیا بادام والا کیا ہے بھائی؟ مسلمانوں کے بیچ میں کاروبار کر رہا ہے۔ کبھی کسی پھچکے والے کو، کبھی کسی ٹھیلے والے کو، کبھی کسی خونچے والے کو مسلمانوں نے انٹرنیٹ اور میڈیا میں پھیلائی گئی نفرت کی بنیاد پر کبھی نہیں کہا کہ کل سے تم میرے محلے میں نہیں آؤ گے۔ کیا دوسرے محلوں میں، کیا دوسرے علاقوں میں مسلمان داڑھی ٹوپی کے ساتھ ٹھیلا لگا کے خونچا والا، پھچکا والا، بادام والا دوسرے محلوں میں ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ میں محلوں کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ملک کے چند مفاد پرست لیڈروں نے اور سیاسی پارٹی کے نفرت آمیز غدار لیڈروں نے، انسانیت دشمن نیتاؤں نے نفرت پھیلایا ہے اور نفرت کا بیج معاشرے میں بویا ہے، وہ اثر، اس نفرت کا اثر اس معاشرے میں اتنا ہوا کہ اس مذہب کے بہول چھیتر علاقوں میں مسلمان داڑھی ٹوپی کے ساتھ کاروبار تو کیا کر سکتا ہے، 12 بجے رات کو ادھر سے گزر جائے اور صحیح سلامت اپنے گھر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج بھی آزاد بستی میں، ڈورنڈا میں، ہندپڑی میں، دوسرے علاقوں میں، کانٹا ٹولی میں، جو خالص مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، آپ رات کو گھوم کر کے دیکھو، یہ پھچکا والا کون ہے بھائی؟ فلاں یادو ہے، فلاں سنگھ ہے، فلاں کمار ہے، ٹیکا لگائے ہوا ہے، چندی لگائے ہوا ہے، لیکن وہ بے خوف ہو کر کے وہ پھچکا بیچ رہا ہے، بادام بیچ رہا ہے، خونچا لگائے ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ جن مسلمانوں کے محلے میں میں 4 بجے سے 11 بجے رات تک کاروبار کرتا ہوں اور روزانہ 1000 روپے اور مہینہ 30,000 روپے کماتا ہوں، یہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر نفرت نہیں کرتا، کیونکہ جس نبی پر ان کا ایمان ہے، مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنا انہوں نے نہیں سکھایا ہے۔ اس سے بڑا سیکولرزم، اس سے بڑا دیش بھکت، اس سے بڑا انسانیت دوست کون ہو سکتا ہے؟ جو صرف مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں سے بڑا انسانی دوست، انسانیت کا دوست، مسلمانوں سے بڑا سیکولر
مسلمانوں سے بڑا دیش بھکت، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے مذہب سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام جس محبت کی دعوت دیتا ہے اس محبت کی مثال کہیں نہیں ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی کے دور میں جنگیں مسلط کی گئی، میدان میں نکلنا پڑا مسلمانوں کو۔ وہ نبی دنیا میں انسانی محبت کا درس دینے کے لیے آیا تھا، جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن دشمنوں نے ان کی امانت، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری کو دیکھ کر امین اور صادق کہنا شروع کیا، لیکن جب ان کو کہا کہ دیکھو اے میری امانت پر یقین کرنے والوں، اے مجھ کو سچا ماننے والوں، اے مجھ کو امین اور صادق کہنے والوں، میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا، جو ہم کو جلاتا ہے، جو ہم کو مارتا ہے، وہی پوجنیہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، تعریف کے لائق وہی ہے۔ وروध شروع ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی، پتھر مارے گئے، نبی کو پتھر مارے گئے۔ نبی کو حق تھا کہ وہ پتھر اٹھا کر کے پتھر مارنے والوں کو پتھر مار دیتے، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں مارا۔ کیا کہا؟ اے اللہ، یہ پتھر مارنے والے نہیں جانتے ہیں، اے میرے رب میں کون ہوں، میں کیا میسج لے کر کے ان کے لیے آیا ہوں، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں ان کو، میں ان کو گمراہی کے گڑھے سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پر لگانا چاہتا ہوں، اور یہ ہدایت کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اے اللہ بخش دے ان کو، یہ نہیں تو ان کی اولادیں سمجھیں گی۔ جنگ ہوئی، بدر کے میدان میں نبی خود نہیں نکلے، نبی کو نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ احد کے میدان میں نبی خود نہیں نکلے، اسلام ویرودھیوں نے، مسلم ویرودھیوں نے نبی کو بدر میں نکلنے پر مجبور کیا۔ مدینے کے تین طرف کھجوروں کے باغات تھے، اور ایک طرف خالی میدان میں نبی نے خود خندق کھودنے کا پلان اور منصوبہ نہیں بنایا، نبی کو مجبور کیا گیا، کیونکہ ایک اتحادی قوم جو الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، جو الگ الگ سرداروں کی تباہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں سب این ڈی اے ہو گئے، این ڈی اے کا گروپ ہو گیا ہے۔ وہ سب آپسی دشمنی کو بھول کر کے مدینے پر بہت بڑی تعداد میں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بھیڑ کدھر سے آئے گی؟ تین طرف تو کھجوروں کا جھنڈ ہے، ایک طرف راستہ ہے، میدان ہے۔ نبی نے کہا کہ خندق کھودو تاکہ مدینے کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکے۔ نبی اب بھی انسانیت کی بھلائی چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کی جان اور مال کا کم سے کم نقصان ہو۔ وہ مدینے کے اندر داخل ہو کر کے قتل و غارت گری نہیں کر سکیں گے۔ خندق کھودا، نبی کو خندق کھودنے پر اسلام ویرودھیوں نے مجبور کیا۔ نبی کو غزوہ تبوک کے میدان میں جانے پر اسلام ویرودھیوں نے مجبور کیا۔ نبی تبوک کے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، نبی احد میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ نبی تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ نبی تو اللہ کا میسنجر ہوتا ہے، اللہ کا دوت ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ جانور نہیں ہیں، جانوروں کی زندگی کھایا پیا موج مستی کیا مر گئے۔ انسان اس لیے نہیں بنایا۔ مقصد تخلیق، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ تم پیڑ پودے نہیں ہو،
کہ جب تک ہرے رہے استعمال ہوا، سوکھ گئے تو کاٹ کے جلا دیا، سبزی ہوئی تو ترکاری بنا کے کھا لیا، جانور ہوئے تو ذبح کر کے کھا گئے، کھانے کے قابل نہیں ہے تو سواری کا کام لے لیا۔ انسان ایسی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہو۔ اللہ تم سے اپنی بندگی کا کام لینا چاہتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تم کو ایمان کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، اور ایمان کیا ہے یہ تم کو اللہ کے نبی بتائیں گے۔ جنگ ہوئی، لوگ پریوار کے ساتھ آتے تھے، اسلام دشمنی میں پریوار کے ساتھ آتے تھے، بال بچہ خاندان سب آ گیا۔ مہینوں تک جنگ ہوتی تھی نا، ایک لفظ نہیں سمجھیں گی، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میدان آ گئے، میدان میں آ گئے، پورے خاندان کے ساتھ آ گئے، بچے بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بیٹی بھی آ گئی۔ عورتوں کو جنگ کے میدان میں لایا جاتا تھا مسلمانوں کے خلاف اپنے مسلم بیرودھی سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ آج اسلام دشمنی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ٹی وی اینکر۔ ٹی وی اینکروں کی بولی دیکھیے تو لگے گا کہ وہ اینکر نہیں ہے، وہ پروکتا ہے کسی پارٹی کا۔ اینکر تو دو ڈیبیٹ کرنے والوں کے بیچ میں کڑی ہوا کرتا ہے، لیکن ٹی وی اینکر وہ خود اسلام کے خلاف سوال کھڑا کر رہا ہے، ابھار رہا ہے۔ جنگ میں عورتیں آ رہی ہیں، بیوی بیٹی ماں بہن۔ اللہ نے بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح دیا۔ اب جو بھاگنے کی نہیں سکتے تھے گرفتار ہو گئے۔ ایسا ہوا کہ گرفتاری میں ماں بیوی بھائی بہن سب گرفتار ہو گئے، وہ قیدی کہلاتے تھے، اور وہ مسلم مجاہدین کے بیچ میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ جیل سسٹم تھا نہیں۔ نبی کا عمل دیکھیے، یہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں، عورتیں جنگ میں اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے آئی ہیں۔ اب ایک خاندان کی پوری فیملی گرفتار ہو گئی، اس میں 3 بیٹے ہیں، 2 بہن ہیں، ایک ماں ہے، ایک شوہر ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک ایک آدمی کو بانٹ دیا جائے، ایک ایک آدمی کو بانٹ دیا جائے، لیکن نبی نے انسانوں کو انسانوں سے جدا کرنا دشمن کے بیچ میں بھی اچھا نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول ایسے قیدیوں کو جو ماں اور بیٹی اور بیٹا 3 قیدی ہو گئے ہیں، تو تینوں کو ایک صحابی کو دے دیا۔ ماں کو الگ کسی صحابی کو نہیں دیا، قیدی ہو گئی نا، یہ غلام ہے۔ بیٹی کو الگ کسی صحابی کو نہیں دیا، اور باپ اور بیٹا کو کسی صحابی کو نہیں دیا۔ باپ بیٹا بیوی اور بیٹی 4 گرفتار ہو گئے، نبی نے ایک صحابی کو دے دیا تاکہ یہ اللہ کے دین کے دشمن تو ہیں لیکن آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کے بیچ میں جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کو دے دیا کہ تم ان سے کام لو، اپنے ساتھ رکھو، جو تم کھاؤ ان کو یہی کھلاؤ۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، وہب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین، اللہ کے رسول نے مجھ کو 2 غلام دیے جو دونوں آپس میں بھائی تھے۔ وہب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین، 2 غلام 2 قیدی ہم کو دیے، اور دونوں خونی رشتہ دار بھائی تھے۔ فبعت احدہما، 2 غلام کی ضرورت نہیں تھی، گھر و فیملی اتنا بڑا نہیں تھا۔ فبعت احدہما، تو ایک غلام کو میں نے بیچ دیا، دوسرے کو دے دیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، یا علی ما فعل غلامک،
تم کو ہم نے 2 سگے بھائی غلام دیا تھا، کیا کیا؟ فلما اخبرتہ، جب میں نے آقا کو بتایا کہ 2 غلام میری ضرورت سے زائد تھے تو میں نے ایک کو فروخت کر دیا، دوسرے کو دے دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوہ ردوہ ردوہ، کہا کہ علی کیا کیا تم نے؟ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، لوٹاؤ 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 لوٹاؤ، یعنی واپس کرو واپس کرو۔ دونوں کون ہیں؟ اسلام بیرودھی ہے، اسلام دشمن ہے، لیکن بھائی ہیں۔ دونوں کو جدا کرنا اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر باندی کو، یعنی ماں کو اور بیٹے کو، دونوں غلام تھے، قیدی تھے، حضرت علی کو ہی دیا۔ حضرت علی نے ایک کو جدا کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوئی، کہا کہ لوٹاؤ اس کو، ماں اور بیٹا کو ایک دوسرے سے جدا مت کرو، ایک دوسرے سے جدا مت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو غلام کا واقعہ ہوا نا، اب عام حدیث سنیے۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین زوجہ و بین اخوتہ، فرق اللہ بینہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان مسلمانوں پر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ دوسری حدیث میں ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باپ اور بیٹے میں جدائی کر دے، بھائی اور بھائی میں جدا کر دے، اللہ قیامت میں ان کے خاندانوں کے بیچ میں جدائی کر دے گا۔ آج کیا ہے؟ کہیں ایسا ہے کہ عورت نے ماں اور بیٹے کو جدا کر دیا، کہیں ایک بھائی نے 2 بھائیوں کے بیچ میں جدائی کرا دی۔ کسی بھی وجہ سے اگر 2 بھائیوں کے بیچ میں جدائی کسی تیسرے نے کرائی ہے، چاہے وہ تیسرا خود اس گھر کا فرد ہو، پڑوسی ہو، مسلمان ہو، اللہ کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے تکلیف پہنچے، اس کو اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کیا۔ حدیثیں تو دور حدیث کا جب سال ہوتا ہے ہم لوگوں کا، آخری سال جس میں فراغت ہوتی ہے، اور ایک سال میں حدیث کی 12 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو عام کلاس جو نیچے کا ہوا کرتا ہے، دور حدیث میں کلاس بہت بڑھ جاتے ہیں۔ صبح میں پڑھائی، ظہر بعد پڑھائی، مغرب بعد پڑھائی، عشاء بعد پڑھائی، کیوں؟ 12 حدیثوں کو پڑھنا ہے۔ اب 12 حدیثیں، 12 کتابوں میں کئی لاکھ حدیثیں، لیکن آج بھی جب حدیثیں پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں۔ آج صبح ایک حدیث پڑھا میں نے، ظلم کے باب میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے 2 مہینہ، 2.5 مہینہ، 3 مہینہ پہلے، مختلف روایتیں ہیں، صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں، اگر میری بات سے، میری گفتگو سے، میرے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے، کل قیامت میں میں بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت میں بدلہ تو اللہ لیں گے۔ کون صحابی کہے گا؟ جو ذات دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے آئی، جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا،
کون صحابی کہہ سکتا ہے کہ ہاں آپ نے ظلم کیا؟ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے فلاں موقع پر مجھ کو چھڑی ماری تھی۔ اللہ کے رسول نے جبہ ہٹا دیا اور کہا کہ لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی جب کہا کہ میں کھلا بدن تھا، آپ نے کمبل ہٹا دیا۔ وہ صحابی پیچھے آیا اور آپ کے مہر نبوت سے آپ کے پیٹھ سے چمٹ گیا اور مہر نبوت کبوتر کے انڈے کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کاندھے میں، کبوتر کا انڈا جو ہوتا ہے وہ گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا جس میں قدرتی طور پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صحابی اللہ کے کندھے میں یوں آئے گئے مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے تو ہمارے بیچ میں سے ظلم کو ختم کیا ہے، آپ کب ظلم کریں گے؟ اللہ کے نبی نے سب سیدھی کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایسے کیا تھا جیسے ہم لوگ پیٹ سے کیسے کر دیتے ہیں، وہ مارنا نہیں ہوتا۔ میرے اچھے دوستوں، آج معاشرے میں ایک دوسرے کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کا دل دکھایا ہے، ایک دوسرے کو رلایا ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد آج میں خود اس پر عمل کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی قول سے، کسی عمل سے، کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میں اللہ کے واسطے معافی مانگتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول انسانوں سے، صحابہ سے جو ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، نبی جو معصوم عن الخطا ہوا کرتا ہے، نبی کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، نبی کی بات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، لیکن ایک عمل دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ اگر کبھی تمہاری بات سے، تمہارے عمل سے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے کسی کو تکلیف پہنچے تو معافی مانگنا میری سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح، آپ بھی انسان ہیں، ہر آدمی انسان ہے۔ ہر نبی نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے رسول نے معافی مانگی۔ کیا نبی نعوذ باللہ غفلت اور کوتاہی کی زندگی گزارتے تھے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آج صرف معافی مانگنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عام ہو جائے تو معاشرہ ہمارا بہت ساری رنجشوں سے اوپر اٹھ جائے گا، بہت ساری رنجشوں سے اوپر اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے 2 مسلمان نہیں، غیر مسلم قیدیوں کو جدا رکھنا پسند نہیں کیا۔ نبی کیسے گوارا کریں گے کہ جو بھائی بچپن میں ایک دوسرے کے تاخیر سے گھر آنے پر پریشان ہو جاتے تھے، آج وہی بھائی کہتا ہے کہ مولانا صاحب جہاں وہ بیٹھے گا ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ بے دین قسم کے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، دینداروں میں دل کو دکھانے کا اور ایک دوسرے کو توڑ کر کے رکھنے کا جو عمل ہمارے درمیان ہے وہ قابل تکلیف ہے، قابل تکلیف ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اسی شہر میں ایک عالم سے میری رنجش تھی، ہم لوگ بیٹھے، میں ہر اعتبار سے بڑا ہونے کے باوجود میں نے اس سے معافی مانگی، اور یقین جانیے کہ معافی مانگنے کے بعد جو سکون ملتا ہے دل کو وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا جذبہ کون روکتا ہے؟ ایگو روکتا ہے، ایگو۔